سفر کا مہینہ یہ قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بالخصوص ماہ سفر کی پہلی 13 تاریخوں کو سب سے زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عرف عام میں ان پہلی 13 تاریخوں کو 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو تمام پرست لوگ ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کرنے سے، اسی طرح نیا کاروبار اس کو شروع کرنے سے اور اس طرح کے ہزاروں کام ہیں جن کو شروع کرنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی جائے کہ وجہ کیا ہے، تم سفر کے مہینے میں یہ نئے کام کیوں نہیں کر رہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ سفر کا مہینہ یہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے اور بدشگونی لینے کی وجہ سے اس مہینے میں نقصان سے بچنے کے لیے ہم اس طرح کے کسی نئے کام کو شروع نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ خواہ دن اور رات ہوں، خواہ سال اور ماہ ہوں، خواہ وقت کا لمحہ لمحہ ہو، اس کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث میں کسی بھی جگہ کسی سال کو، کسی مہینے کو، کسی گھڑی کو، کسی بھی وقت کو ناس قرار نہیں دیا اور کسی بھی جگہ منع نہیں کیا کہ سفر کے مہینے میں آپ نے یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت کو برا کہتا ہے، حالانکہ وقت میں ہوں، حالانکہ بادشاہت میری ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ جو بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کو کرنے سے رک گیا تو یقیناً اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث طیبہ منقولہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے طور پہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ دینے کا وہ سوچیں، کوئی پلان کریں، تو ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے لوگ مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اسی طرح پھر فرمایا اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پہ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، فرمایا وہ سارے کے سارے مل کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں مگر جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ان حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، شریعت کے اندر یہ ساری باتیں سختی سے منع ہیں۔ ہم اسی صورت میں پکے سچے سچے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر صدق دل سے عمل کریں گے۔